لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل، ہم کو بیان کیا موسیٰ بن اسماعیل نے. قال، انہوں نے کہا حدثنا ابو عوانہ، تو ہم کو ابو عوانہ نے بیان کیا. قال، انہوں نے کہا حدثنا موسیٰ ابن ابی عائشہ، ہم کو بیان کیا موسیٰ ابن عائشہ نے. قال، انہوں نے کہا حدثنا سعید بن جبیر، انہوں نے کیا کہا کہ ہم کو بیان کیا سعید ابن جبیر نے. عن ابن عباس، ابن عباس سے. فی قولہ تعالی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس جو تھے وہ تفسیر القرآن کے عالم تھے، تو شاید جس وقت یہ حدیث بیان کی اس وقت وہ تفسیر کر رہے ہوں گے قرآن کی. کیا بتایا؟ لا تحرک بلسانک لتعجل بہ. تو کس آیت کی تفسیر کر رہے تھے حضرت ابن عباس اس حدیث کو بیان کرتے وقت؟ یہ سورہ القیامہ کی آیت نمبر 16 ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے میں اپنی زبان کو حرکت نہ دے. ٹھیک ہے، تو جب یہ آیت آئی تو حضرت ابن عباس نے یہ حدیث بیان کی اپنے شاگرد کو. قال، یہ حضرت ابن عباس کا قول ہے. انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعالج من التنزیل شدہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ بہت شدت محسوس کرتے تھے. یہ شدت آپ کیوں محسوس کرتے تھے؟ وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، یعنی آپ کی شدت تو اور بھی تھی. آپ کو جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی جب وحی نازل ہوتی تھی تو گھنٹی کی آواز آتی تھی، اور یہ جو طریقہ تھا وحی کا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا شدید ہوتا تھا کہ سردی کے زمانے میں آپ کو پسینے آنے لگتے تھے. ابن عباس بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی ہوتی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی کا جو نزول ہوتا تھا اس میں سختی محسوس ہوتی تھی. وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، اور ان سختیوں میں سے ایک سختی یا ایک علامت یہ ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے. جیسے انسان جب کچھ پڑھ رہا ہو، تسبیح کر رہا ہو دل میں، اور ہم اس کے ہونٹوں کو اگر دیکھیں تو ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں نا اس کے، تو اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ ہاں یہ کوئی چیز ریپیٹ کر رہا ہے انسان، یہ کوئی چیز بول رہا ہے. تو قال ابن عباس، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے، چونکہ وہ تفسیر اس وقت بیان کر رہے تھے تو انہوں نے اس کے بارے میں مزید ایکسپلینیشن کیا. فَأَنَا أُحَرِّكُهُمَا لَكُمْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُحَرِّكُهُمَا، کہ انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں آپ لوگوں کو اپنے ہونٹ ہلا کے بتاتا ہوں جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلایا کرتے تھے. یہاں پر تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت ابن عباس سے نا پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب وحی کا نزول شروع ہوا تھا. بہت کم عمر صحابی تھے. جب ہجرت ہوئی تو وہ بچوں میں شامل تھے، اور وہ اس وجہ سے سفر کر کے ہجرت بھی نہیں کر سکے تھے، حالانکہ مسلمان ہو چکے تھے. تو حضرت ابن عباس نے خود نہیں دیکھا ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کے واقعی میں آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے، مگر بیان کر رہے. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیفیت بیان کی ہوگی اور صحابہ نے سنی ہوگی. حضرت ابن عباس نے اس وقت سنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ہونٹوں کو ہلا کے بتایا ہوگا. میں اس طرح سے اپنے ہونٹ ہلاتا تھا جیسے میں کچھ پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، ابن عباس نے بھی اپنے شاگردوں کو اسی طرح سے کہا کہ میں بھی تمہیں اپنے ہونٹ ہلا کے بتاتا ہوں. پھر وقال سعید جو تھے وہ اس وقت آپ کے شاگرد تھے، کیونکہ اگر ہم یہاں پر دیکھیں حدیث کی جو سند ہے اس میں سعید نے اگر حضرت ابن عباس سے اس حدیث کو روایت کیا ہے سعید بن جبیر نے، تو وہ شاگرد تھے. ٹھیک ہے،
انہوں نے اپنے استاد عبداللہ بن عباس سے یہ حدیث سنی تھی. تو جب سعید اپنے شاگرد کو جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے، وقال سعید نے کہا وَأَنَا أُحَرِّكُهُمَا كَمَا رَأَيْتُ ابْنُ عَبَّاسٍ يُحَرِّكُهُمَا. تو انہوں نے اپنے شاگرد سے، سعید بن جبیر نے کہا کہ کہنے لگے کہ ہاں میں بھی تم کو اپنے ہونٹ ہلا کے دکھاتا ہوں جس طرح سے حضرت ابن عباس نے مجھے ہونٹ ہلا کے بتائے تھے. فَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ. تو انہوں نے اپنے ہونٹوں کو ہلایا. پھر یہاں سے حضرت ابن عباس پر بات چلی جاتی ہے. امام بخاری نے اس کے بعد مزید راویوں کا نام نہیں لیا بلکہ اب حدیث بیان کر رہے ہیں. فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى. یعنی کہ پھر ابن عباس نے بتایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نزول کے وقت اس طرح ہونٹ ہلاتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. وہ آیت کون سی تھی؟ لا تحرک به لسانک لتعجل به. یہ سورہ القیامہ کی آیت نمبر 16 ہے. ٹھیک ہے. ان علینا جمعہ وقرآنہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اس کا جمع کر دینا اور اس کو پڑھا دینا ہمارے ذمہ ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ کے سینے میں جمع ہو جائے گی، آپ کو یاد ہو جائے گی. یہ ہمارا کام ہے کہ آپ کے سینہ مبارک میں اس کو حفظ کرا دینا، یہ ہمارا کام ہے، اور اس کو پھر آپ سے اسی طرح پڑھوا دینا بھی ہمارا کام ہے. ٹھیک ہے. ابن عباس نے بھی اس ٹکڑے کی تفسیر کیسے کی اپنے شاگردوں سے کہ قرآن کو آپ کے دل میں جمع کر دینا اور پڑھا دینا ہمارے ذمے ہے. قال ابن عباس نے کہا جمعہ لہ فی صدرک وتقرأہ. یعنی کہ قرآن کو آپ کے دل میں جمع کرا دینا اور پڑھا دینا ہمارے ذمے ہے. پھر اب آگے مزید سورہ قیامہ کی آیت بتائی فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. سورہ القیامہ آیت نمبر 18. قال. تو حضرت ابن عباس نے اس آیت کے بارے میں کیا کہا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ فَاسْتَمِعْ لَهُ وَانصِتْ. تو آپ اس کو غور سے، فَاسْتَمِعْ کا مطلب ہوتا ہے غور سے سنو. ٹھیک ہے. فَاسْمِعْ سنو، صرف سنو، مگر فَاسْتَمِعْ غور سے سنیں، لہو اس کو، وحی کو، وَانصِتْ انصت مطلب خاموش رہے. ثم ان علینا بیانہ. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وحی کا، قرآن کی آیات کا معنی ثم ان علینا بیانہ، کہ اس قرآن کی آیت کو بیان کرنا. بیان کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے نا؟ بیان کا نام آپ سنتے ہیں. بیان کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی آپ کو تفصیلات بتاتا ہے، کوئی آپ کو جیسے درس دیتا ہے، تو درس میں صرف قرآن پڑھنا نہیں ہوتا بلکہ اس کی وضاحت بھی کرنا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ثم ان علینا بیانہ، یعنی آپ کو ہم یاد بھی کرا دیں گے، آپ کے سینے میں اس قرآن کی وحی کو محفوظ بھی کر دیں گے، پھر آپ سے پڑھوا بھی دیں گے صحیح طرح سے تاکہ آپ لوگوں کو بتا سکیں، اور پھر اس کی تفصیل بھی ہم ہی بیان کریں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنی باتیں یہاں کہی کہ اس کی حفاظت آپ کے سینے میں ہم کریں گے، آپ کو محفوظ کر دیں گے اس کو تاکہ آپ کچھ بھولے نہ، اور پھر آپ کو اس کو صحیح طرح سے ہم پڑھوا بھی دیں گے آپ سے، اور اس قرآن کے معنی بھی ہم آپ کو بتا دیں گے، تفسیر بھی ہم بتا دیں گے. ثم ان علینا ان تقرأہ. یہ شاید حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ وہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ ہم پر ہے کہ آپ پھر قرآن کو جب سکھا دیں ہم آپ کو، تو اب آگے پھر آپ لوگوں کو بیان بھی کر سکے. آپ اسی طرح سے، آپ جیسے ہم سکھائے اس طرح سے آپ دوسروں کو سکھا سکے. تو دیکھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزاری. ٹھیک ہے. آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی تقریرات، جب آپ کسی چیز کو زبان سے سمجھاتے تھے یا پھر آپ کسی عمل سے دکھاتے تھے، یا پھر کوئی آپ کے سامنے کوئی عمل ہوا تو آپ اس کو دیکھ کر منع نہیں فرماتے تھے. تو یہ سارے کام آپ کس بنا پر کر رہے تھے؟ یہ حدیث ہمیں بتا رہا، اس حدیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تفصیلات بتاتے تھے، اپنے عمل کر کے دکھاتے تھے، وہ سب اللہ کی طرف سے وحی تھا سب کچھ. گویا کہ یہاں پر واضح ثبوت کیا ہے کہ ایک تو قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی،
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی آیت کی تفصیلات، دیکھیں قرآن ایک چھوٹی سی کتاب ہے نا کمپیریٹیولی، اگر ہم دیکھیں تو 1400 سال سے ہمارے لیے زندگی کے سارا علم جو ہے وہ قرآن سے آ رہا ہے. اس کی اگر تفسیرات کو ہم دیکھیں تو کتابیں اتنی جمع ہو جائے کہ بڑے بڑے ہال بھی اس سے بھر جائے، تب بھی مزید علم، اتنا علم قرآن سے نکالا ہے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر کی، جو پوری زندگی اپنی ایک نمونہ بن کے گزاری امت کے لیے، اور جو اپنی زبان سے باتیں بتائی، وہ سب ہمیں اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے سب، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا کر کے ہم ان علینا بیان ہو، اس کی وضاحت کرنا، اس قرآن کی وضاحت کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے. تو آپ بالکل بے فکر ہو کے صرف سنتے رہیں. فَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذالک، اس وحی کے بعد، اذا اتاہ جبریل استمع، جب جبریل آپ کے پاس آتے تھے تو آپ صرف غور سے سنتے تھے، استمع غور سے سنتے تھے. فَإِذَا انطَلَقَ، پھر جب حضرت جبریل چلے جاتے تھے، فَإِذَا انطَلَقَ جبریل فَقَرَأَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم كَمَا قَرَأَهُ، تو پھر حضرت جبریل نے جس طرح سے پڑھ کے سنایا اس قرآن کی آیت کو، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے صحابہ کرام کو سکھاتے تھے. تو صحابہ کرام اس کا حفظ بھی کر لیتے تھے اور کاتب وحی اس کو لکھ بھی لیتے تھے. حدیث کی اصطلاح میں جس حدیث کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جاتی ہے اس کو مرفوع کہتے ہیں، رفع سے ہے. یہ ایک تو قرآن وحی ہے، اور جو صحیح حدیث سے ہمیں جتنی معلومات ملتی ہے وہ بھی وحی ہے، ٹھیک ہے. مگر فرق کیا ہے؟ حدیث جو ہے وہ وحی خفی ہے اور قرآن وحی جلی ہے. اسی طرح قرآن وحی مطلوع ہے اور حدیث وحی غیر مطلوع ہے، ٹھیک ہے. تو یہ حدیث بہت اہمیت رکھتی ہے اس لحاظ سے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں، ہمیں صرف قرآن سے بتاؤ. بہت سے لوگوں نے مجھے خود اس طرح سے مسئلہ پوچھا ہے کہ اس مسئلے کا مجھے حل بتائیں. جب میں نے بتایا تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں، یہ تو حدیث سے آپ بتا رہی ہیں، آپ مجھے قرآن میں اس حکم کو بتا کے دکھائیں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے. اور جو لوگ اس طرح سے کہتے ہیں ان کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ چونکہ قرآن کا حکم ہے تو ٹھیک ہے، ہم نہیں مانیں گے تو ہم گناہگار ہوں گے، مگر اگر حدیث میں ہے تو پھر تھوڑی لچک ہے کہ ہم اس کو مانے نہ مانے. لیکن یہ سوچ آپ مجھے بتائیں، کیا یہ سوچ اس حدیث کے روح سے اگر ہم دیکھیں تو کیا یہ سوچ صحیح ہے؟ نہیں، بالکل صحیح نہیں ہے. کیونکہ فرق اتنا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ حدیث میں کوئی بات نہیں، کیونکہ حدیث کا کیا بھروسہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس لیے بس قرآن کو سمجھ لو بہت کافی ہے، قرآن کو مان لو بہت کافی ہے. بس یہ جو ہے یہ بہت نعوذ باللہ، یعنی کہ انسان کو کفر تک لے جانے والی بات ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقصد سے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں عمل کر کے ہمیں نمونہ بن کے دکھائے. ورنہ اللہ تعالیٰ کو کسی نبی کی ضرورت نہیں تھی، وہ چھپایا قرآن ہمارے لیے آسمان سے اتر آتا. لیکن نہیں، قرآن جو ہے وہ بہت ہی کمپیکٹ بک ہے. اس میں جو مسائل ہیں، جو احکامات ہیں، جو باتیں ہیں، اس کی وضاحت ضروری ہے. قرآن کا ترجمہ آپ کو ساری باتیں صحیح نہیں بتا سکتا، کیونکہ بہت سے ترجمہ پڑھ کے ہی ہم غلط سمجھ سکتے ہیں، بالکل اپوزٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم اس حکم کو. ہمیں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں قرآن کو سمجھے. جو تفسیر جس میں حدیث اور قرآن کی آیت کی ریفرنسز بالکل اگنور کیے جاتے ہیں، ایسی تفسیر سے انسان گمراہ ہو جا سکتا ہے. تو لیکن یہ حدیث بہت اہم اس لیے ہے کہ اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحی ہے. اس لیے حدیث کی عظمت پتہ چلتی ہے، اس کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے کہ اس کو ہم کو اگنور نہیں کرنا یا اس کو پیچھے نہیں کرنا کہ بھئی قرآن صحیح ہے تو صحیح ہے، حدیث سے کوئی بات نہیں. حدیث کی بات کو سیکنڈری کر دینا یہ بات صحیح نہیں ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم حدیث سے دیا ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ یہ فرض ہے تم پر، یہ کرو، تو وہ واقعی میں وہ فرض اسی طرح فرض ہے جس طرح قرآن میں فرض ہے، ٹھیک ہے. اور پھر قرآن کی میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن کی آیات ایک سے دوسری جگہ بھی آتی ہے اور اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے بعض اوقات. تو اسی طرح یہ جو ہم نے ابھی پڑھی
حدیث اس میں جو ہے نا تم آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دے، تو دوسری جگہ سورہ طٰہٰ 114 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ الْوَحْيُ، کہ آپ جو ہیں وہ جلدی نہ کریں قرآن کو لینے میں، قرآن کو حفظ کرنے میں، اس سے پہلے کہ آپ پر وحی کا نزول مکمل نہ ہو جائے، یعنی جب تک حضرت جبرائیل آپ کو بتانا نہ پورا کر لیں تب تک آپ جو ہے وہ جلدی نہ کریں۔ تو یہ سورہ طٰہٰ کی آیت 114 ہے۔ تو بہرحال ہم اس کا ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن ایک بار پڑھتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو حدیث کے اچھی طرح سے ذہن میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ موسیٰ بن اسماعیل نے ہم سے حدیث بیان کی، ان کو ابو وانا نے خبر دی، ان سے موسیٰ ابن ابی عائشہ نے بیان کی، ان سے سعید بن جبیر نے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کلام الہی کے بارے میں لا تحرک، پھر انہوں نے یہاں پورا ترجمے میں آیت نہیں لکھی ہے لیکن صرف بتایا ہے کہ اس آیت کے بارے میں حضرت ابن عباس نے اس کی تفسیر کے سلسلے میں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن کے وقت بہت سختی محسوس فرمایا کرتے تھے، اور اس کی علاماتوں میں سے ایک یہ علامت تھی کہ یاد کرنے کے لیے آپ اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاتے تھے۔ سعید کہتے ہیں، یعنی سعید بن جبیر، کہ میں بھی اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح ابن عباس کو میں نے ہلاتے ہوئے دیکھا۔ پھر انہوں نے اپنے ہونٹ ہلائے۔ ابن عباس نے کہا کہ پھر یہ آیت اتری کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کو جلد یاد کرنے کے لیے اپنی زبان نہ ہلاؤ، اس کا جمع کر دینا اور اس کو پڑھا دینا ہمارے ذمے ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یعنی قرآن آپ کے دل میں جمع دینا اور پڑھا دینا ہمارے ذمے ہے، پھر جب ہم پڑھ چکے تو اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو خاموشی کے ساتھ سنتے رہو اور اس کے بعد مطلب سمجھا دینا ہمارے ذمے ہے، پھر یقیناً یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پڑھو، یعنی اس کو محفوظ کر سکو۔ چنانچہ اس کے بعد جب آپ کے پاس حضرت جبرائیل وحی لے کر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ سے سنتے تھے، جب وہ چلے جاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو اس طرح پڑھتے جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے پڑھا ہوتا تھا۔ تو یہ تو ترجمہ تھا، ٹھیک ہے۔ اب تھوڑا سا ہم اس کے بارے میں غور کرتے ہیں۔ پہلے تو میں آپ کے لیے یہ 4 آیات پڑھتی ہوں جو سورہ القیامہ کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس کا جمع کرنا اور کی زبان سے پڑھنا ہمارے ذمے ہے، یعنی کہ آپ کے سینے میں اس کو جمع کر دینا اور آپ کی زبان پہ اس کی قرأت کو جاری کر دینا ہماری ذمہ داری ہے، تاکہ اس کا کوئی حصہ آپ کی یادداشت سے نہ نکلے اور آپ کے ذہن سے محو نہ ہو۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کیوں کیا کرتے تھے کہ جب حضرت جبرائیل پڑھتے تو جلدی آپ بھی پڑھنا شروع کر دیتے تھے کہ آپ کو یہ فکر لگی رہتی تھی کہ کہیں میں جب وحی کا کچھ حصہ بھول نہ جاؤں اور میرے ذہن میں صحیح طرح سے یاد نہ رہ جائے، تو آپ ایکسٹرا ایفرٹ کرتے تھے وحی کے ریسیو۔ آپ کو پتہ ہے ریسیو کرنے میں کتنی تکلیف تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینے آ جاتے تھے۔ آن ٹاپ آف دیٹ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر لاحق رہتی تھی کہ میں جلدی یاد بھی کر لوں اس کو، کیونکہ پھر بھول جاؤں گا اگر تو میں پھر کہیں اپنی امانت ادا نہیں کر سکوں گا اور امت کو یہ بات صحیح طرح سے سمجھا نہیں سکوں گا۔ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیف سے گزرتے تھے وحی کے بارے میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ وحی جو ہے اللہ کا کلام ہے، اور اس کی عظمت جو ہے وہ اس کی جو اتنی بھاری ذمہ داری ہے، اتنی بھاری چیز ہے، اللہ کا کلام ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں آیت 21 میں فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا جا رہا ہے۔ یعنی یہ اللہ کا کلام کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ، ایک اور حدیث ہے جو میں نے یہاں لکھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنا فرمان جاری کرتے ہیں آسمانوں میں تو فرشتے کانپ جاتے ہیں اور وہ ان کو ایک زنجیر کسی آواز سنائی دیتی ہے اور وہ اللہ کے خوف سے اتنے دب جاتے ہیں کہ وہ سن نہیں پاتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم فرمایا۔ پھر وہ
جب وہ آواز ختم ہوتی ہے تو پھر وہ پوچھتے ہیں حضرت جبرائیل سے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. تو اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ اتنی عظیم چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی مشقت محسوس ہوتی تھی، اس کی تکلیف محسوس ہوتی تھی اس کو حاصل کرنے میں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ان علینا جمعہ و قرآنہ، یعنی کہ اس کا آپ کے سینے میں جمع کر دینا، کیونکہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن آپ کے قلب مبارک پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا ہے، کیونکہ اللہ نے جیسے ہمیں حفظ کرنا ہوتا ہے تو ہمیں بیٹھ کے ہم ریپیٹ کرتے جب کہیں جا کے حفظ ہوتا ہے نا. قرآن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر القا کیا گیا تھا، یعنی کہ ڈال دیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو خود ہی محفوظ کر دیا آپ کے سینے میں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، یعنی اس کے جو بھی آپ کو شرعی احکامات قرآن میں دیے جا رہے ہیں تم لوگوں کو پڑھ کر سنائے اور اس کا اتباع بھی کرے. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتباع کرنے کا حکم ہے، تو پھر امت کو بھی اسی کا حکم ہے کہ ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے، ہمیں جو کچھ بھی کہا جائے قرآن اور سنت میں ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. ثم ان علینا بیانہ، یعنی قرآن میں جو بھی مشکل مقامات ہیں اس کی تشریح کرنا، اسی طرح حلال اور حرام کی وضاحت کرنا، اسی طرح بعض چیزیں مبہم طور پر صرف اشارتاً بتا دی گئی قرآن میں ان کی وضاحت کرنا. اسی طرح فرض، دیکھیں جتنے بھی فرض احکامات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان سب کی تفصیلات ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن میں تو پوری ڈیٹیل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی تفصیلات ہمیں بتائی ہے. نماز کیسے پڑھیں وہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے قرآن میں، تو یہ سب وضاحت اللہ نے وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی. پھر بعض چیزیں جو ہیں وہ مجمل طور پر بتائی گئی ہیں، یعنی کہ مجموعی حکم ایک دے دیا گیا، پھر اس کی جو چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل ہے اس کی وضاحتیں کیسے کریں، کیا کریں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. اور اسی طرح جو قرآن میں ایک عام حکم دے دیا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں تخصیص کی، یعنی کہ اس میں اگر کوئی خاص کنڈیشنز ہیں اس حکم کو فالو کرنے نہ کرنے میں، تو اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. تو یہ سب وہی کہاں سے آتی تھی، کس فارم میں آتی تھی؟ وہ الہام کے فارم میں آتی تھی، یا پھر حضرت جبرائیل انسان کے شکل میں آ کر آپ کو بتاتے تھے. ہم بخاری میں ہی ایک حدیث پڑھیں گے جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آدمی کی شکل میں آئے اور تمام صحابہ نے ان کو دیکھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات دیے. اور یہ ایک طریقہ تھا کہ وہ صحابہ کرام کو علم سکھایا جائے. یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آتے تھے، کیونکہ خوابوں کا سلسلہ چلتا رہا تھا پوری نبوت کے ٹائم میں، یہ نہیں تھا کہ بس شروع نبوت میں خواب آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب جو تھے وہ پورے وقت میں آتے تھے، اور یہ الہام، خواب اور یا حضرت جبرائیل آ کے خود تفصیل بتاتے، یہ ساری چیزیں حدیث ہی اللہ کی طرف سے تھی، جس کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ اس حدیث میں ہمیں کیا اور چیزیں سیکھنے کو ملی؟ حضرت امام بخاری نے 6 جگہوں پر اس کو روایت کیا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہاں پر روایت کیا کیونکہ وحی کے بارے میں اس میں حکم ہے، اور امام بخاری نے اس کے ذریعے وحی کی عظمت کو واضح کیا. ٹھیک ہے، پھر امام بخاری اس کو 7524 نمبر پہ لائے ہیں. تو وہاں پر انہوں نے اس حدیث سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے. تو یہ مقصد کیا تھا امام بخاری کا یہ ثابت کرنے کا؟ کیونکہ اس زمانے میں ایک فتنہ چلا تھا. اس زمانے کا جو مسلمان بادشاہ تھا یا خلیفہ تھا، اس نے فلسفہ، یونانی فلسفہ اس کو بہت اچھا لگتا تھا. اب وہ چاہ رہا تھا وہ قرآن میں بھی اس کے ذریعے قرآن کی تفسیرات میں تبدیلی کرے اور اپنی مرضی کے جیسے عقیدہ، لوگوں کے عقیدے میں خرابی ڈالے. ٹھیک ہے، تو اس نے جو یہ فتنہ چلایا، تو اس فتنے کے رد میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ جب وہ فتنہ ہوا تھا تو امام حنبل جو تھے نا، انہوں نے بہت تکلیفیں اٹھائی، کیونکہ وہ جو خلیفہ تھا اس نے امام حنبل کو پریشر ڈالا کہ آپ میری ہاں میں ہاں ملائیں تاکہ میں اپنی یہ فتویٰ اپنا جاری کر سکوں کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کا کلام نہیں ہے. ٹھیک ہے، امام بخاری نے یہاں پر یہ اس حدیث کو لا کر یہ واضح کیا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے. تو آپ لوگ اگر شاید یہ کنفیوز ہو رہے ہو کہ کیا اس میں کیا بڑی ڈیل ہے
اس سے کیا وضاحت ہے اس کی، کیوں یہ مسئلہ اٹھا تھا؟ تو دیکھیں مخلوق جو ہے نا وہ فانی ہے، ٹھیک ہے، مخلوق جو ہے وہ اس میں تبدیلی آتی ہے، تغیر آتا ہے، مگر اللہ کا کلام ہمیشہ کے لیے ہے، اس میں تغیر نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اور چونکہ وہ قرآن کو بدلنا چاہ رہا تھا اس لیے اس نے یہ فتنہ جاری کیا تھا۔ تو امام بخاری نے اس میں یہ ثابت کیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن جب ہم انسان اس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہمارے منہ سے جب الفاظ ادا ہوتے ہیں وہ ہمارا فعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا فعل تو مخلوق سے ریلیٹڈ ہے، مگر اللہ جو کلام ہے اللہ کا، وہ اللہ کا کلام ہے، اور وہ جب تک رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے کلام کو بقا حاصل ہے جب تک اللہ چاہے، لیکن اللہ کی مخلوق جو ہے اللہ نے اس میں تغیر بھی رکھا ہے اور وہ فنا بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ثابت کرنے کے لیے لائے ہیں۔ میں ایک خلاصہ پڑھ لیتی ہوں اس کا، جو کچھ ہم نے سیکھا۔ سب سے پہلی بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے آج کی حدیث سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے نزول میں سختی اور شدت اٹھانی پڑی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا اندازہ آپ پر جو کیفیات ہوتی تھی اس سے ہوتا تھا۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ آپ کو بہت پسینہ آتا تھا سردی کے موسم میں بھی، اور آپ کا جسم بھاری ہو جاتا تھا۔ یہاں پر ہم نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوتے تھے جب وحی آتی تھی کہ میں جلدی سے یاد کر لوں۔ تو یہ سارا کیوں تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ تکلیف سے کیوں گزارا؟ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جب کوئی نعمت دیتا ہے تو وہ ہر نعمت کے ساتھ، یہ اللہ کا دستور ہے کہ نعمت کے ساتھ کچھ نہ کچھ انسان کو قربانی، کچھ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ ہم بھی دیکھیں اگر ہم جب قرآن پڑھنے لگتے ہیں، جب ہم دین کا علم سیکھتے ہیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس سے ہماری زندگی میں کچھ آزمائشیں بھی آتی ہیں، کچھ ہمیں برداشت بھی کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس سے اپنے پیارے بندوں کے درجات بلند کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بھی بلند ہوتے تھے، لیکن یہ ظاہری بات ہے کہ اتنی بڑی نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بھاری تھا۔ دوسرے ہمیں یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت امانت دار تھے، اور جب یہ آپ کو ذمہ داری دی گئی تو آپ کے دل میں بڑی فکر تھی کہ میں اس امانت کو اچھی طرح سے ادا کروں، تو آپ جلدی کوشش کرتے تھے کہ کہیں میں کچھ بھول نہ جاؤں۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ فرشتوں بھی خوف زدہ ہو جاتے ہیں جب اللہ کی کلام صادر ہوتا ہے۔ تو دیکھیں کہ اس سے ہمیں ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ آج مسلمان جو ہے نا قرآن کی اس عظمت کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ قرآن کتنی عظیم شے ہے، اور جو قرآن کی معرفت کے لیے علم چاہیے ہوتا ہے، جو کہ انبیاء کو ہوتا ہے، جو فرشتوں کو ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کے خوف کو سمجھتے ہیں، اس کی شدت کو سمجھتے ہیں۔ اور جب ہم انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ جن کو علم دیتا ہے ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف بھی ایمان کا حصہ ہے۔ ہم ایزی لیتے ہیں، ہمیں اتنا زیادہ ہم پر اللہ کا خوف طاری نہیں رہتا، نہ قرآن کی آیت پڑھ کے ہمیں اتنا اثر ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خود فرمایا قرآن میں کہ انسان کو علماء جو ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو جب علم آتا ہے تو اللہ کی معرفت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی عظمت کو سمجھنا ضروری ہے۔ بہت سی الماریوں میں پڑے ہوئے ہیں قرآن آج مسلمانوں کی، لیکن صرف برکت کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو رکھ لو، ایک برکت ہے گھر میں بس، لیکن قرآن برکت ضرور ہے، مگر قرآن کی عظمت کو سمجھنے کے لیے اس کا حق ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس حدیث میں یہ بات کی دلیل ہمیں ملتی ہے کہ جتنی بھی صحیح احادیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جن کی نسبت کی گئی ہے، یعنی مرفوع صحیح احادیث جو ہیں وہ بھی اصل میں اللہ کی طرف سے وحی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس وحی کو غیر مطلوع کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ہمیں اور کیا پتہ چلا کہ قرآن جو ہے وہ ایک کمپیکٹ بک ہے، اس لیے اس کی وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا اور ان کو تمام تفصیلات سکھائی دین کی۔ تو ہمیں قرآن اور حدیث دونوں کو ماننا ہے اور ان کو چلنا ہے، کیونکہ اس حدیث کا جو ٹکڑا ہے ثم ان علینا بیانہ، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم حدیث کے بغیر صرف ہم دین کو نہیں سمجھ سکتے۔ پھر ہمیں اس سے اور کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کس سیریسلی حدیث کو لیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونٹ ہلانے کی حرکت کو بھی مسلسل تمام راویوں نے بیان کیا۔ اسی وجہ سے اس حدیث کو
مسلسل بے تحریک صفتین کا بھی نام دیا گیا کہ اس حدیث کے راویوں نے ہونٹ ہلانے کا تسلسل پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں بات بتاتی ہے کہ کتنی امانت داری سے ہم تک یہ علم پہنچا ہے الحمدللہ، اور کتنی آسانی سے لوگ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ حدیث کا بھروسہ نہیں ہے. لیکن ظاہری بات ہے کہ تھوڑا سا ہمیں محنت کر کے علم سیکھنا پڑتا ہے تاکہ ہمیں حدیث کا پتہ چلے کہ کون سی احادیث صحیح ہیں، پھر ہمیں ان پر عمل کرنا ضروری ہے. پھر ہمیں یہ پتہ چلا کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموش رہنے کا حکم دیا کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہے آپ صرف خاموشی سے سنو، تو ہم کو بھی قرآن کو خاموشی سے سننا چاہیے جب تلاوت ہو رہی ہو. اور قرآن سیکھنے کا ادب بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو غور سے خاموشی سے سننا ہے جب سے ٹیچر سے سیکھے. تو پھر حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں تھوڑا سا ہم جانتے ہیں کہ وہ بہت کم عمر صحابی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے بیٹے تھے، اور ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ ان کو فہم القرآن کی دعا کی تھی. تو یہ تفسیر القرآن کے بہت بڑے عالم نکلے. اور امام بخاری نے خود اپنی کتاب میں ابن عباس کی کئی روایت درج کی، اور کتنی کی ہے وہ انشاءاللہ نمبر میں بعد میں بتاؤں گی.